ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كبعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا. ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھے نا. کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا. اور جب محبت کا یہ درد نہیں ملا تھا اور نہیں ملا ہوتا، ایک مصرے میں وہ کیفیت ہے اور جب وہ درد ملتا ہے تو دوسرے میں وہ کیفیت ہے. ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہلا گلا، انجوائے، ایڈونچر، یہی چلتا ہے زندگی میں. تو ہم بھی ایسے ہی تھے. ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا. اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا. اور دل حزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا، یا رحمت للعالمین یا راحت العاشقین. دل حزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھے نا. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا. ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھے نا. سامعات محتشم، آپ اس وقت رشک فلک زمین کے منور اور نیر تاباں گوشے میں مکی ہیں. آپ کے نصیب عروج پر ہیں اور نصیب بھی رشک کر رہا ہے اپنی قسمت پر. آپ نے ایک عرصہ تیاری کی ہوگی، نعتوں میں روئے ہوں گے، اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہوگا، پھر عمل کے لیے آپ نے پیسہ جوڑ کر وہ سارا پروسیس کیا اور اس کے بعد کئی مشکلات سے گزر کر آپ یہاں پہنچے. یہ کتنا احسان ہے، کتنا کرم ہے، عقل تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتی.
اور اگر درد محبت مکین ہو جائے تو لمحہ لمحہ وہ اندازے لگا سکتا ہے کہ وہ کس کیفیت سے، کس سٹیج سے گزر رہا ہے۔ دو آیات میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے پیش کی ہیں۔ آپ میں جو طالبات یا معلمات ہیں وہ پڑھتے بھی ہوں گے، پڑھاتے بھی ہوں گے، اور بیانات سننے والے باقی لوگ بے شمار مرتبہ ان کو سن بھی چکے ہوں گے، لیکن وہ سننے کی حد تک ہے۔ ہم یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور زندگیاں بھی گزارتے ہیں، سماعتیں بھی اپنی بروئے کار لاتے ہیں، تو صرف یہ تصور ہماری کیفیات کو بدلنے کے لیے کافی ہے کہ اب آپ ان مقامات پہ ہیں جہاں یہ آیات نازل ہوتی رہی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر جبریل امین کی موجودگی کا احساس صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے، اپنے دلوں سے کرتے رہے۔ کبھی وہ دکھتے تھے، کبھی محسوس ہوتے تھے۔ یہ گلیاں، یہ بازار، یہ مقامات، یہ پہاڑ، یہ میدان، مسجد پاک کے گوشے، ازواج مطہرات کے حجرے، مدینہ منورہ کے باغات، ان تمام مقامات کو وہ عروج حاصل ہے، وہ مقدر حاصل ہے کہ ان پہ رب کا کلام اترتا رہا، تو آج تک یہ مقامات اس کلام کے امین ہیں۔ اس کیفیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ رب کریم فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ مفسرین نے تو بڑی وسعت رکھی ہے، جاؤ کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، اور آنے کے لیے ایک معنوی صورت ہے تصور، اور تصور میں خود سپردگی، اور خود سپردگی میں اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کے قدموں میں محسوس کرتے ہوئے سرنڈر کرنا، تسلیم کرنا اپنے ظلم کو، اپنے گناہوں کو، اور اخلاص کے ساتھ معافی مانگ لینا، یہ جاؤ کا ہے۔ اور یہ ہر اس شخص کے لیے جو زندگی میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ وہ مدینہ جا سکے گا، اور وہ کتنے لوگ ہیں، کبھی سوچا ہم نے؟ اور وہ مسلمانوں میں ہمیں ایک ازدحام، ایک کراؤڈ لگتا ہے یہاں ہر وقت لوگوں کا، لیکن پھر بھی کتنے ہیں؟ ایک پاکستان کی آبادی کو لے لیجئے، کروڑوں میں ہے نا جی، تو کروڑوں میں سے کوئی 70-80 ہزار لوگ حج پہ شامل ہوئے، اور چھوٹے چھوٹے قافلے عمرے پہ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ تو ریشو کیا ہے، پرسنٹیج کیا ہے؟ کتنے سارے لوگ ہیں، اتنے ہی جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ اور وہ جب یہاں جمع ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا کراؤڈ لگتا ہے کہ دنیا ساری شاید یہاں آ گئی، حالانکہ ایسا نہیں۔ اپنے ایک چھوٹے چھوٹے محلے میں لوگوں کی جا کی گنتی کریے، دیکھیے کتنے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ ایسے سٹیج پہ لوگ ہیں کہ وہ اس سوچ کو بھی غلط کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو مر بھی جائیں گے تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر مقدر کس جگہ پہ ہوا اس شخص کا جو چل کے آ گیا؟ اس نے جاؤ کا کی حقیقی صورت کو پا لیا۔ وہ مانوی صورت تھی جو میں نے پہلے عرض کی، اب حقیقی صورت کیا ہے؟ آپ ٹریول کر کے، آپ سفر کر کے، گھر بار اولاد سب کچھ چھوڑ کر آپ یہاں آئے ہیں، اس لیے فاستغفر اللہ، معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، بخشش مانگنی ہے، حضور کے قدموں میں بیٹھ کے اللہ سے بخشش مانگنی ہے، اور واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول بھی سفارش کر دیں اللہ کے ہاں، یا رسول اللہ، اے اللہ یہ میرے ہیں، یہ میری بارگاہ میں آئے ہیں،
یہ رو رہے ہیں، یہ تڑپ رہے ہیں، یہ سجدے کر رہے ہیں، یہ تجھے پکار رہے ہیں، تو میری تائید اور میری سفارش بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ دو چیزیں جب جمع ہو جائیں گی، لوجد اللہ تواب الرحیم، سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا، کیا بات آپ پھر اللہ کو بخشنے والا ہی نہیں پائیں گے۔ تواب، تواب مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ بے پناہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہوگا۔ توبہ تو قبول کرے گا جب یہ شرائط پوری ہو جائیں گی، اور آگے کیا ہے؟ آگے رحیم بھی ہے، پھر وہ رحم بھی کرے گا۔ اللہ، اور رحم کیا ہوتا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب حبیب اللہ، جو سچی توبہ پوری شرائط کے ساتھ کر لیتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یہ رحیم ہے، کیا بات، یہ رحیم ہے۔ وہ پھر یہ نہیں کہے گا کہ چلو جاؤ تمہارا کھاتا کلیئر کر دیا، نہیں، اب وہ قریب کرے گا اور قریب کرے گا، اتنا قریب کرے گا کہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ باتیں کتنی اچھی لگتی ہیں، اور ہم ان کو سن کر والہانہ انداز میں سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، جوش زیادہ بڑھ جاتا ہے تو نعرے بھی لگا لیتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ گفتگو تربیتی سننی ہے یا صرف ایموشنل؟ تو تربیت یہاں آئے گی آگے۔ اب یہاں پہنچ کر لاکھوں روپے خرچ کر کے ہم فاستغفر اللہ کا مصداق بن رہے ہیں؟ کیا وہ شرائط سیکھ کر ہم آئے ہیں جن شرائط کے ساتھ ہماری استغفار بڑھے گی، اور ساتھ فاستغفر لهم الرسول؟ پہلے تو بات ہے کہ حضور کو ہماری استغفار پسند آئے گی تو آپ تائید فرمائیں گے نا، اور اگر آپ کو ہی پسند نہیں آئی تو تائید کیسی ہوگی؟ یہ کھیل تو ہے نہیں کہ ہم کھیل کھیل میں استغفر اللہ صبح 70 بار پڑھ لیں، 100 بار عصر کو پڑھ لیں، شام کو پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، تسبیح پوری ہو گئی تو حضور قبول کر لیں گے؟ نہیں، یہاں یہ معیار نہیں ہے، اللہ اکبر، یہاں ضابطے ہیں، یہاں قاعدے ہیں، اور وہ ضابطے، وہ قاعدے جب تک ہمارے اندر نہیں ہیں، ہماری زبان ہمارے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ ہم نے وقت بھی، پیسہ بھی، اور دوسروں کے حقوق بھی جن کو چھوڑ کر ہم آئے ہیں، وہ ایکٹیویٹیز بھی جن کو روک کر ہم آئے ہیں، پھر ہم ان سب کے ساتھ زیادتی کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ اچھی طرح بات ذہن میں رکھ لیجئے، عمرہ کرنا کسی بندے پر نہ واجب ہے نہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ صاحب نصاب پر حج فرض ہے، عمرہ نہ کسی غریب پہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ کسی امیر پہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ یہ آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، آپ اس میں سے خرچ کر کے، جیسے دوسرے کاموں کے لیے کرتے ہیں اضافی کاموں میں، آپ ایک انتہائی نیک کام کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو یہ ایک نفلی عبادت اور مستحب عمل ہے۔ اللہ نے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، جب آپ نے خود اس کا انتخاب کیا تو پھر دیکھیے اللہ کے ہاں کوانٹیٹی کسی چیز کی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی۔ کیا بات، کوالٹی کیا ہے؟ زبردست۔ مارکیٹ میں کون سی چیز لے کر آپ جائیں گے جس کو پذیرائی ملے گی؟ کون سی چیز مارکیٹ میں پڑی دیکھ کر کسٹمر آتے جائیں گے، کیا چیز ہوگی؟ کوانٹیٹی۔ ڈھیر لگا ہوا ہوگا، ٹرک اتار دیں آپ بیکار چیزوں کا، تو کیا کریں گے لوگ؟ آئیں گے نہیں۔ تھوڑی سی قیمتی سی، خوبصورت سی، اچھی، مہنگی سی، نایاب سی چیز جا کے رکھ دیں، لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ تو دنیا بھی جب کوانٹیٹی نہیں دیکھتی، کوالٹی دیکھتی ہے، تو رب بھی کوالٹی دیکھتی ہے۔ یہ جو لاکھوں کی تعداد ہے نا، فلاں چیز لاکھوں پڑھ لو، فلاں لاکھوں پڑھ لو، یہ ہماری نااہلی کی وجہ سے ہے۔ ہم کمزور، بے عمل اور سنسیئر نہ ہونے والے لوگ ہیں، تو پھر ہمیں کہا گیا کہ پڑھو پڑھو پڑھو، بولو، پکارو لاکھوں بار، ورنہ
اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب ایک مرتبہ مجھے کہتا ہے نا اللہم، اور اس کے دل سے تڑپ کر ایک ہوک اٹھتی ہے، تو میں 10 بار اسے کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر اس رب کو ہماری گنتیوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں سیکھنا یہ ہے کہ ہماری پکار میں، ہمارے الفاظ میں، ہمارے جذبات میں صداقت کتنی ہے، سنسیریٹی کتنی ہے، ہم اللہ سے جڑے کتنے ہیں۔ آخر اتنا سفر کر کے، رسک لے کے، پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں، تو یہی تو نہیں ہوگا نا کہ یہاں سے جاؤ وہاں جاؤ، ادھر سے آؤ ادھر آ جاؤ، ادھر سے چلو ادھر چلے جاؤ، دیٹس آل۔ اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے ضرورت؟ نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ نگاہیں بدلنی ہے، چال بدلنی ہے، قدم اٹھانے اور رکھنے کا سلیقہ سیکھنا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم، آوازیں اونچی نہ ہونے پائیں، ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ ولا تجهروا له بالقول، جس طرح تم ایک دوسرے کو آوازوں کے ساتھ لاؤڈلی بلاتے ہو، آوازیں دیتے ہو، پکارتے ہو، نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے چیخو پکار کر کے پکارو، وہاں تو اس کی بھی لمٹ ہے۔ آپ کے جذبات کبھی امڑ آتے ہیں اور آپ کبھی دنیا کے جھمیلوں اور مصیبتوں سے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ جا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہنا شروع کر دے یا رسول اللہ میری دعا سنو، یا رسول اللہ مجھے قبول کرو، تو رب کہتا ہے یہ بھی بے ادبی ہے، چپ ہو جاؤ، اللہ اکبر۔ یہ میرا محبوب ہے، اس طرح پکارنا ہے تو مجھے پکارو، آواز سے پکارنا ہے تو مجھے پکارو، میرے نبی کو نہیں۔ کیا بات۔ وہاں اتنا خیال رکھو کہ تمہاری سانسیں بھی اونچی نہ سنائی دیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کیوں اتنی سختی کی جا رہی ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے اتنا؟ ان تحبط اعمالکم، برباد ہو جائے گا سارا کچھ۔ وانتم لا تعلمون، تمہیں کوئی نہیں آ کے کہے گا کہ تم نے نقصان کر لیا، تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ وانتم لا تعلمون، تمہیں خبر تک نہیں ہوگی، اور تمہارے نامہ اعمال کی شیٹیں ساری خالی ہو جائیں گی، کچھ پلے نہیں رہے۔ یہ تھے وہ آداب، وہ فکر، وہ ڈر جو ہمارے انگ انگ میں بسا ہونا چاہیے، تب جب ہم گھر سے نکلیں، اور پھر ڈریں۔ یہ مت سمجھیے کہ وہ جو میں عرض کر رہی ہوں وہ یا ریاض الجنہ یا پھر حرم کے اندر یا کمرے کے اندر یا ہال کے اندر ہے، نہیں، یہ جہاں بیٹھے ہیں نا آپ، یہ بھی حرم ہے۔ اور حرم کا مطلب حرمت والا، احترام والا، عزت والا۔ تو یہاں آداب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بند کمرے میں بھی یہ یقین رکھیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، مجھے یہاں بھی وہ عامیانہ انداز نہیں رکھنا جو میرا گھر میں ہوتا تھا۔ میری آواز، میرے کہے لا یعنی باتیں، اس کی کچھ گنجائش نہیں ہے یہاں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سب ضائع ہو جائے گا۔ یہ دو چیزیں، دو آیتوں کی روشنی میں میں نے جو عرض کی ہیں، صرف ہر عمرے پہ آنے والا ان کو یاد کر کے آ جائے، اس کی قبولیت کی گارنٹی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ قبر کی زیارت کا مطلب یہی ہے جو ہمارے بس میں ہے، جیسے ہم ابھی آ گئے، یہ نہیں مطلب کہ ساری جالیاں ہٹ جائیں، دیواریں ہٹ جائیں اور ہم وہاں پہنچے اور زیارت کرنے۔ زیارت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ
کہ نبی ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں اولیاء کرام کا مقام یہ ہوتا ہے وَإِذَا رَأَوْا ذُكِرَ اللَّهُ، کہ جب ان کے چہروں پہ تمہاری نظر پڑے، سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہوں، تمہارے من میں اللہ آ جائے، تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ واہ، کون ہے یہ؟ اللہ، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ولی، غوث، کلندر، قطب، کوئی بھی ہے، وہ کون ہے؟ نبی کا غلام۔ کیا سبحان نبی کا وہ غلام جس کی غلامی قبول ہو گئی، اس کے چہرے پہ نظر پڑے تو سچا وہ ہے جس کو دیکھتے رب یاد آ جائے۔ کیا تو پھر نبی کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ نبی کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، اور نبی کو دیکھ کر کیا یاد آنا چاہیے؟ ہمارے استاد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتاب رسائل نعیمیہ میں، فتاوی میں بھی اور مختلف جگہوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے۔ باقاعدہ آپ کا سارا حلیہ، آپ کی صورت مبارکہ، آپ کا چہرہ اقدس، آپ کے چشمان مبارک، آپ کے کان مبارک، آپ کی زلف مبارک، آپ کے لب مبارک، آپ کے دندان مبارک، آپ کی انگلیوں کے پوروں تک اور ناخن مبارک تک ہر چیز کو واضح کر کے لکھا ہے کہ وہ کیسے تھے، اور آپ نے اس کو لوگوں تک جو پہنچایا تو بیان کیا کیا، فرمایا کہ اس کو یاد کر لو، اور جب رات کو سو نا تو ایک ایک چیز کا تصور کر کے سو، اسی کو وظیفہ بنا لو، حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے لکھا کہ اس نقشے کو ایسے یاد کر لو جیسے حضور کو دیکھ رہے ہو، بس یہی تمہارا وظیفہ ہے اس کو۔ اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود آپ کی زندگی میں 40 سے 41واں دن کبھی نہیں ہوا تھا جب حضور کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کیا وہ مدینے آ کے رہتے تھے؟ کیا وہ حضور کے زمانے میں رہتے تھے؟ نہیں، ان لوگوں نے محبت سیکھی، ادب سیکھا، ضابطے سیکھے، اور وہ زمانہ انہوں نے تو ایک مرتبہ بائی روڈ، بائی بس، کربلا، ایران، تہران اور عراق، اور وہاں سے یہ سارے سفر مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ میں کیے، اور اس کے سفر نامے کے نام سے 2 جلدوں میں وہ سارے احوال لکھے۔ وہ ہماری طرح سال کے بعد اور 6 مہینے کے بعد اور شان و شوکت کے ساتھ نہیں آیا کرتے تھے، بڑے ڈیفیکلٹ دور تھے، لیکن میں نے کہا کہ 41واں دن کبھی نہیں ہوتا تھا، 40 دن کے اندر آپ کو حضور کی زیارت ہے۔ راستہ یہ ہے، راستہ یہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ انا پیسہ خرچ کرے اور جب دل کرے اٹھ کے آ جائے، ویزا لگوا لے، مہینے بعد آ جائے، 15 دن بعد آ جائے، سال بعد آ جائے۔ حضور کے ہاں یہ معیار نہیں، وہاں معیار یہ میں نے عرض کیا، ہمیں قدم قدم کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں رکھنا ہے، کہاں نہیں رکھنا، اور کیسے رکھنا ہے، اپنی سانسوں کو کیسے روکنا ہے، جذبات کو کیسے روکنا ہے۔ ابھی تو اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ ریاض الجنہ میں جانے پہ کافی کنٹرول ہو گیا۔ آپ لوگوں نے بھی جو پہلے آتے ہیں دیکھا ہوگا، بہت شور تھا تو ماشاءاللہ، پہلے جانے کا پروسیس ذرا ڈیفرنٹ ہوتا تھا، ابھی اس کو تبدیل کیا گیا، اور جو ہلہ گلا اور طوفان بدتمیزی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانیوں کے پاس اور ریاض الجنہ میں آنے کا ہوا کرتا تھا، ایک دوسرے کو دھکے دینا، نیچے گرا دینا، اور ایسے شور کرنا جس طرح کوئی میچ دیکھتے ہوئے لوگ شور کرتے، ایک دم سے کوئی چیز سامنے آ گئی تو کئی موتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ اس پہ بہت کنٹرول کیا گیا۔ اب بھی جو سرکش لوگ ہیں وہ اپنے 4 قدموں میں ہی اپنا آپ دکھا دیتے ہیں، لیکن اوورآل بہت کنٹرول ہے۔ جو اب نہیں ہے ابھی، وہ بھی بڑے درجے کی نافرمانی اور گستاخی۔ آپ کو کسی کے ساتھ آنے
کسی عالم، کسی رہنما یا جس سے آپ تربیت لیتے ہیں اس کے ساتھ آنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ شاہ حسین نے اپنی پنجابی میں لکھا کہ میں بھی جانا جھوک رانجھن دی نال میرے کوئی چلے. کیا لال میں فقیری میں کیا مقام تھا ان کا، لیکن کانپ رہے، ڈر رہے. جانا ہے رانجھن کے قدموں میں حاضری دینی ہے، لیکن وہ حوصلہ نہیں ہے. کوئی بڑا میرے ساتھ چلے جو مجھے اپنی کمری میں چھپا لے، میرے ابو پہ پردہ ڈال کے مجھے حضور کے قدموں میں پیش کر دے. میں اتنی جرأت نہیں رکھتا کہ میں اکیلے چلا جاؤں. تو کہتے ہیں میں بھی جانا، لوگ جا رہے ہیں، فیض لوٹ رہے ہیں، دامن بھر رہے ہیں، تو میں یہاں بیٹھا رو رہا ہوں. میرے جذبات بھی کہتے ہیں میں بھی چلوں، لیکن چلوں کیسے؟ اتنی جرأت کروں کیسے؟ نال میرے کوئی چلے. کون چلے؟ کوئی ڈرائیور تو نہیں، گاڑی والا تو نہیں، کوئی مدینے کا نقشہ جاننے والا نہیں. وہ جس کو پہلے دیکھ کر میرے آقا خوش ہو جائیں، وہ قبولیت کی سند والا ہو، تو اس کے پیچھے میں جاؤں تو میری بھی بات بن جائے. نال میرے کوئی چلے. آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے. تو اپنے آپ کو حقیر، غریب، ایک ناکارہ سی چیز سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیری پوندی، منتاں کر دی، جانا تا پیا کر لے. یعنی کسی کی منتیں کر رہی ہوں، پیر پکڑ رہی ہوں، مگر آخر کار مجھے اکیلے ہی جانا پڑا. اللہ اکبر. یہ ان لوگوں کے جذبات تھے جن کے مقامات تھے، جن کے پیچھے دنیا چلتی تھی، جن کے لاکھوں فالوور تھے، موبائل کے نہیں، دین اسلام میں فالوور تھے. ان کے اندر خوف، ڈر، ادب اس قدر تھا کہ جرأت نہیں تھی اپنے سے کسی بڑے یا اپنے مرشد کے بغیر اس در پہ چلے جائیں. تو عزیزات، اب ذرا اس پوائنٹ پہ غور کیجئے. آپ سب لوگ بھی سالانہ بیس پہ آتے ہیں، اور میں بڑا عرصہ آپ کے ساتھ قافلوں میں شامل رہی، اور پوری باقاعدگی سے روزانہ کی بنیاد پہ درس قرآن ہوتے رہے، اور میں نے ہر سال آداب اور مسائل آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے باوجود جو بار بار آنے والے لوگ ہیں وہ بھی لاپرواہی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو نئے لوگ آتے ہیں وہ اس چیز کی ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ ہمارے جانے میں اصل تیاری کیا ہے. کپڑے، سٹالر، عبایا، اٹیچی، پرس، ریال، کیا لے کے جانا، کیا لے کے جانا، بس کھانے کے لیے اپنے موافق چیزیں سٹور کر، یہ ہے ہماری تیاری. بالکل صحیح فرمایا. اس سے آپ کیا لیں گے، کیا حاصل کریں گے؟ آپ تو آئے ہیں گناہ بخشوانے، ایک دن آپ تو آئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر دیکھنے اور ان مقامات کا نظارہ کرنے آئے ہیں جہاں ہر لمحہ کروڑوں رحمتیں برستی ہیں، لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں، اور آسمانوں پر رہنے والی معصوم مخلوق جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں، اپنے مقدر اور ان کے مقدر کا ذرا ابھی اس جملے میں کمپیریزن کریے گا. آپ
سورسز رکھتے ہیں تو سال میں بھی کئی بار آ سکتے ہیں، ہر سال بھی آ جاتے ہیں، سال 2 سال کے بعد بھی آ جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا مقدر۔ اور فرشتوں کا مقدر کیا ہے؟ 70,000 صبح، 70,000 شام میں اس گنبد خضرا کا نظارہ کرنے، زیارت کرنے آتے ہیں۔ لیکن جب سے کائنات بنی ہے تب سے اب تک بھی، اور اب سے صبح قیامت تک، وہ جو صبح 70,000 آئے تھے اور وہ شام 70,000 آئے تھے، وہ اب صبح قیامت تک دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اب کمپیئر کریے، اپنے مقدر پہ ذرا غور کیجیے۔ وہ صبح آئے، حاضری دی، شام کو چلے گئے اور شام کو دوسرے آ گئے، اور آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنا پیکج لے لیں اس کے مطابق آ کے رہ لیں۔ اچھا، اس رہنے میں ہم حاصل کیا کر رہے ہیں؟ بالخصوص جو بچیاں کم عمر اور جوانی میں آتی ہیں، آپ کی اتنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو توڑ کر نیا بنوا کے لائیں، پھر یہاں قدم رکھیں کہ اس ایج میں تو غلطیوں کا امکان اور زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو بزرگ خواتین ہیں، میں نے چند دن پہلے یہاں جدھر آپ 310 سے انٹر ہوتے ہیں، یہاں پہلا جو گروپ بیٹھا ہوتا ہے، ادھر نماز پڑھی تو کوئی 4-5 خواتین سرائکی اور ملتان اور اس طرح مختلف علاقوں کی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے خیال میں جس دن آپ لوگ آ رہے تھے اور ہم آپ کے انتظار میں ادھر قریب بیٹھے اور آپ لوگ بہت لیٹ ہوئے اور پھر ہم چلے گئے، یہ ایک الگ ٹریجڈی ہے آپ کے لیٹ ہونے کی، جو ہمیشہ ہوتی ہے۔ اور بڑی بارگاہوں میں یہ سب سے بڑی بے ادبی ہوتی ہے۔ وقت کی پابندی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اگر پوری زندگی میں آپ یہ پیدا نہیں کر سکے تو سمجھیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی دیکھ لیجیے، ہمیں پیدل آنا تھا چل کے، اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر اب ہمارا وقت بہت امپورٹنٹ بھی ہے، سینسٹیو بھی ہے، ہمارے پاس صرف کل کا دن ہے اور ہمیں بہت سے کام نپٹانے ہیں۔ تو ہم لوگ آپ کے پاس یہاں پہنچ گئے تو آپ سب لوگ ہمارے آنے کے بعد گیدر ہوئے۔ ذوق اور محبت یا کسی چیز کی طلب جو ہوتی ہے، اس کا تقاضا تو یہ نہیں ہوتا۔ اگر 12 بجے آپ کا ٹائم تھا تو آپ کو تو 11 بجے گیدر ہونا شروع ہونا چاہیے تھا کہ آج ہم کوئی قیمتی چیز حاصل کرنے لگے ہیں۔ اور اس چیز سے وقت کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ موقوت کا مطلب ہوتا ہے جسے وقت کے اندر بند کیا گیا۔ 5 نمازیں آپ اپنی مرضی سے 11:15 بجے ظہر کی نماز پڑھ کے دکھائیں، 3:30 بجے عصر پڑھ کے دکھائیں، پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز 3:30 بجے پڑھ کے دکھائیں، چلیں وہ زیادہ ارلی ہو جاتا ہے، آپ 7 بجے پڑھ کے دکھا دیں، فجر پڑھ سکیں گے؟ نہیں۔ اسی بات سے غور کیجئے کہ اللہ وقت کا کتنا پابند ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو وقت کتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان کو دیکھ لیجئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پا لے تو اس کے روزے رکھے۔ شریعت کہتی ہے ایک بندہ اگر سارا رمضان قومے میں رہا، بے ہوش رہا، اور رمضان کے بعد جا کے اس کو ہوش آیا، نہ رمضان کی نماز اس پہ قضا ہے اور نہ روزہ۔ کیوں؟ قید تھی فمن شاہدہ،
جس نے ماہ مبارک پایا تو اس نے پایا ہی نہیں، اس کو تو ہوش ہی نہیں آیا۔ اب نہ اس نے نماز قضا کرنی ہے اور نہ اس نے روزہ قضا کرنا ہے۔ اسی طرح موقوت کا مطلب کیا ہے؟ جب وقت آئے گا۔ یہ کیا وقت ہے؟ ابھی اس وقت ہمارے پاس 1:30 بجے، ہمارے اوپر ظہر فرض ہو چکی ہے، عصر فرض نہیں، فرض ہی نہیں ہوئی۔ وہ کب فرض ہونی ہے؟ جب اس کا وقت داخل ہونا ہے۔ وقت کتنی ہے؟ اتنی اہمیت ہے وقت کی۔ آپ اگر ایک وقت مقرر کرتے ہیں کسی چیز کے لیے، اپنی شادیوں کا ٹرینڈ لے لیجیے، 11 بجے صحرا بندی اور 12:30 بجے فلاں فلاں اور 1 بجے فلاں اور فینش۔ ریئل میں کیا ہو رہا ہے؟ غلط ہو جاتا ہے۔ ریئل میں کیا ہو رہا ہے؟ محفلوں میں سے کہتے ہیں 9 کا کہیں گے تو 11 بجے آئیں گی نا، یہ بھی آپ نے ایک دفعہ فرمایا۔ یہ آپ کی اپنی کمزوریاں ہیں۔ ہمارے ہاں سردیوں کا موسم تھا، ہم نے 9:30 بجے ایک مرتبہ ٹائم مقرر کیا ہوا تھا۔ ہماری جو اپنی محافل ہوتی ہیں اور ہماری جو گیسٹ تھیں، چیف گیسٹ، وہ کاموں کی سے گجرات آ رہی تھی، تو شدید قسم کی بارش تھی۔ ہمارا اوائل زمانہ تھا، ابھی ہمارے پاس متبادل بہت بڑی جگہ بھی نہیں تھی۔ سحری سے لے کے ہماری وہ جو جگہ تھی وہ ساری پانی والی، بارش والی جو خراب ہوئی، ہمارے سارے لوگ، ہم خود سب مل کے اس کو ڈرائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مطلب لوگ ہمارے پہنچنے تک ہم کوئی جگہ بنا سکیں۔ پھر نہیں ہوا تو پھر ہم نے سامنے ہمارے گھر تھا ایک، وہ کافی بڑا تھا، اس میں ہم نے فوراً شفٹ کیا۔ اور جب وہ 10 بجے وہ پہنچی ہماری گیسٹ، تو کہنے لگی کہ مجھے آپ کا ڈر تھا کہ آپ ٹائم کی پابندی بہت کرتے ہیں، لیکن مجھے موسم بھی نظر آ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ لیکن جب وہ 10 ساڑھے 10 بجے یہاں پہنچی تو اتنی مشکلات کے باوجود بھی 9:45 ہمارا پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ لکھا جاتا ہے کہ وقت کی پابندی عظیم لوگوں کی علامت ہے۔ عظیم بنتا کون ہے؟ یہ صرف ڈائلاگ ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں۔ اپنے اندر پابندی لائیے، اور یہ ایک دین کی بڑی امپورٹنٹ تعلیم ہے جس کو ہم فراموش رکھتے ہیں۔ جب اس پہ ہمارا عمل آ جائے گا، آپ کی پوری لائف کے اندر چینج آ جائے گی۔ خیر، وہ عورتیں جی تو آپ باتیں کر رہی تھی، ہم لیٹ ہوئے تھے۔ الحمدللہ میں یہ عرض کر رہی تھی ہاں جی، کہ کوئی 1.5 گھنٹہ ہم وہاں بیٹھے، ان خواتین نے جوس پیا، کوئی چیز کھائی، پھر پانی پیا، پھر اپنے بیگز میں سے بسکٹ نکال کے کھائے۔ پورا ٹائم وہ بالکل ہمارے قریب چونکہ بیٹھی ہوئی تھی نا، تو اس 1.5 گھنٹے میں نے ان خواتین کے ہاتھ میں نہ تسبیح دیکھی، نہ ان کی زبان کو حرکت کرتے دیکھا۔ وہ بھی تو بیٹے، بھائی، شوہر، کسی کے پیسے خرچ کر کے آئی ہوئی ہیں نا، وہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے اپنے ساتھ۔ ہم یہاں آتے ہیں صرف عبادت، ریاضت اور اپنے اندر کی گندگی کو روشنی میں بدلنے کے لیے۔ اس کے لیے دیکھیں، ہم نعت سنتے ہیں، ہمارے دل میں محبت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے، ہمارے اندر ہلچل مچ جاتی ہے۔ مدینے کی بات آتی ہے، رونا آ جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف اس رونے سے ہماری بات نہیں بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے تشریف نہیں لائے کہ آپ کا ذکر ہم اپنی من پسند کا کریں اور اپنی محبت کا اظہار کر لیں، یا محفلوں میں نعرے لگا لیں، یا نعت خوانی کر لیں اور دیٹس آل۔ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دین لائے ہیں جن کے اندر ہماری عبادات کی کیٹاگریز ہیں، اور وہ کیٹاگریز کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اوپر سے آئیں، سب سے پہلے فرض، نیچے واجب، اس کے نیچے سنت مؤکدہ، اس کے نیچے سنت غیر مؤکدہ، اب اس کے بعد مستحب۔ آپ کس کام کے لیے آئے ہیں؟
मुस्तहब के लिए। फर्ज कहाँ है, वाजिब कहाँ है, सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा कहाँ है, आपने सीखी, आके यहाँ उनको अदा कर रहे हैं आप। अगर आप ये कहेंगे कि आपका उम्रा करने आना ही बाकी सारी चीजों के लिए काफी हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। देखिए, आपने मक्का में एक नमाज का 1,00,000 नमाज का सवाब सुन रखे है ना, और मदीना मुनव्वरा में 50,000 भी है, 10,000 भी है, 1,000 भी है, ये मुख्तलिफ रवायात। अच्छा, सवाब किसका मिलता है, कीमत किसकी मिलती है? सवाब पता है क्या होता है? सवाब हमारी प्रोडक्ट की कीमत होती है। प्रोडक्ट क्या है? नमाज, दरूद पाक, कलिमा तय्यबा, इस्तिगफार, नवाफिल, तिलावत, ये सब चीजें जो हैं इनकी कीमत लगेगी, उसका नाम क्या होगा? सवाब। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अच्छा, कीमत किसकी लगेगी? ये आप नफक में से गुजर के जाते हैं, आपको देखते ही नीचे रोला पड़ जाता है, 1 रियाल 1 रियाल 1 रियाल 2 रियाल 2 रियाल 3 रियाल 3 रियाल, ये कीमतें हैं। ऐसे ही है ना? ये कीमतें हैं। जैसी वैरायटी है वैसी कीमत लगी। और आप देखकर भी बात चीजों को इतना रद्दी और बेकार समझते हैं कि आप कहते हैं ये तो 1 रियाल की भी नहीं है, ये 3 रियाल की दे रहा है। मतलब आपके जांचने की जो नजर और जो मायार है, उस मायार के मुताबिक उसका तो 1 रियाल भी नहीं बनता। और अगर हमारे 1,00,000 दरूद पाक, हमारा 70,000 कलिमा, वो रियाजुल जन्ना में धक्के मार के 20-20 नफल पढ़ने का लालच, अगर आकर इस्लाम ने फरमाया कि ले जाओ, मुझे एक भी पसंद नहीं, इसकी क्या कीमत दूं, इसका 50,000 सवाब दूं तुम्हें, फिर क्या होगा? कीमत लगवाने के लिए मायार बनाना होगा ना भाई, वैरायटी पेश करनी होगी। तो वैरायटी जब नहीं है, हम नमाज के अल्फाज अदा कर रहे हैं, हमें नमाज अरबी में ठीक पढ़नी नहीं आ रही, कीमत क्या लगेगी? हमारी नमाज के अरकान दुरुस्त अदा नहीं हो रहे। मोस्टली लोग, आप जो ट्राउजर पहने हुए हैं, जो शलवारें पहने हुए हैं, आपके खड़े होने से आपके गिटे नंगे हैं, आपकी तो नमाज ही फासिद है, कीमत क्या लगेगी? अभी इससे पीछे वुजू है, मैंने उसकी भी बात नहीं की। हमारी खवातीन को, हमारी बच्चियों को ये पता है कि ट्रेंड ये है कि गिटे नंगे होने चाहिए, ट्राउजर ऊंचा होना चाहिए, आपकी तो नमाजें बर्बाद हो रही है। बास खवातीन के टाइट कपड़े इतने होते हैं कि वो फैशन तो नहीं, मतलब जहालत की वजह से उनकी शलवारें ऊंची, उन्हें नहीं पता कि हमारी नमाज का तकाजा क्या है। नमाज के लिबास में आपका यहां तक अगर कपड़ा बाजू पे नहीं है, आपकी नमाज फासिद है। आपके ये कान दुपट्टा ऐसे करके आपने लिया और ये कान नंगे कर लिया, आपकी नमाज फासिद है। आपकी ये गर्दन नंगी हो रही है नमाज में, ये सतर है औरत का, कान सतर है, ये सतर है यहां तक पीछे, आपकी नमाज फासिद है। आपके टखने यानी गिट्टे नंगे हो रहे हैं, आपकी नमाज फासिद है। तो सीखा आपने ये सब, कुछ भी नहीं बचा। अब तो आप 50,000 सवाब लेने के चक्कर में हैं, तो यहाँ तो 1% भी सवाब वाली बात कोई नहीं है। ये पढ़ते हैं, ये तमाम चीजें क्या हैं? ये फर्ज हैं। और मैंने आपको गिनवाया, फर्ज के नीचे वाजिब, वाजिब के नीचे सुन्नत मुअक्कदा तीसरा नंबर, गैर मुअक्कदा चौथा नंबर, उसके बाद नफल या मुस्तहब। तो हम 5वें नंबर के लिए लाखों रुपए खर्च करके आ गए और सारी जिंदगी नमाज सीखने किसी के पास बैठे ही नहीं, ना मसाइल ना अल्फाज। तो वो जो हमने फर्ज किया हुआ है 50-50 हजार के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सवाब को, वो कहां से आएगा? ओहो, एक अल्लाह के बुजुर्ग थे,
وہ کپڑے کا کام کرتے تھے، جب مینولی لوگ کپڑا بناتے تھے کھڑیوں کے اوپر، تو بڑا شاندار وہ کام کرتے تھے، معیاری کام تھا، خوبصورت کام کرتے تھے، کپڑا بناتے تھے۔ جن جن لوگوں نے دیکھا ان کو، انہوں نے بڑا پسند کیا اور مارکیٹ میں آپ کا کپڑا گیا۔ تو وہاں پر بھی مطلب پاس کرنے والے لوگ جو کوالٹی پاس کرتے ہیں، وہ لوگ وہاں پہ جو تھے، انہوں نے جب اس کپڑے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی صفائی نہیں ہے، یہاں بھی ٹھیک نہیں ہے، یہاں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اب کون تھا؟ اب ایک ماہر تھا جو اپنی اس مہارت کی بنا پہ اس کو چیک کر رہا تھا۔ اس نے پاس آؤٹ کرنا تھا تو پھر اس کی قیمت لگنی تھی۔ جب پاس آؤٹ ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے نقائص ہیں۔ وہ حضرت جو بزرگ تھے وہ بھرے بازار میں اونچا اونچا رونے لگے۔ لوگوں نے سمجھا شاید یہ بندہ ہرٹ ہو گیا ہے، کہ لوگوں کے نزدیک تو یہ بڑا اچھا معیاری کپڑا تھا اور اس ماہر نے آ کے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اتنی غلطیاں نکال دی۔ تو شاید یہ بندہ ہرٹ ہو کر رونے لگ گیا اور برداشت نہیں کر سکا اپنی محنت کو ضائع ہوتے دیکھ کے۔ لوگوں نے تسلی دی، کہا کوئی بات نہیں، پھر محنت کریں، زیادہ اچھا بن جائے گا، اور آپ اس طرح بچوں کی طرح کیوں رو رہے ہیں؟ کہاں توجہ فرمائیے گا جملے کی طرف۔ فرمایا میں رو اس لیے نہیں رہا کہ بازار میں میرا کپڑا ریجیکٹ ہو گیا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری ساری زندگی کی ورائٹیز میری عبادات کی جب قیامت کے میدان میں پیش ہوئی اور اللہ نے کہا یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، تو میں وہاں کیا کروں گا؟ وہاں میرا حشر کیا ہوگا؟ ہمشیران محترم، یہ وہ لوگ تھے جن کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتا تھا۔ ان لوگوں کو اتنی فکر، اتنا خوف، اتنا ڈر تھا۔ تو ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی ٹائم ہی نہیں نکالا دین سیکھنے کے لیے۔ ہمیں شیطان نے اس قدر گمراہ کر رکھا ہے کہ وہ ہمیں یہی باور کرواتا ہے کہ تو بڑی مصروف عورت ہے، تو بڑی دانا عورت ہے، تیرے کام بہت ہے، تیرے پاس تو جانے کا کسی کے پاس وقت ہی نہیں کہ تو جا کے دین سیکھے گی۔ سیکھنے والی یہ چیزیں ہیں۔ تیاری میں سر فہرست یہ چیز ہے کہ آپ سب سے پہلے ڈریں۔ اتنی اونٹ پٹانگ نماز اور ایسی غلط سلط نماز حضور کے سامنے پڑھوں گی جا کے؟ سب سے پہلی تیاری درزن سے نہیں، سب سے پہلی تیاری عالم دین سے شروع کریں۔ پھر اپنے آپ کو پرفیکٹ بنائیں، امتحان دیں، چیک کروائیں، پھر بھی ڈر ڈر کے حضور کی بارگاہ میں آئیں۔ پتہ نہیں یہ بھی حضور قبول کریں گے کہ نہیں۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایک طرف خوف، کتنا؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک فرمائے کہ صرف ایک بندہ دوزخ میں جائے گا، باقی سب کو بخش دوں گا، تو خوف کا عالم یہ حضرت عمر فاروق کون؟ جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی لو کانا نبی بعدی لکانا عمر۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا ہوتا نا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ کہے کہ ایک بندہ دوزخ میں جائے گا باقی سب کو بخش دوں گا، تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرا خوف یہ کہتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، وہ میں ہی ہوں گا جو اکیلا دوزخ میں جاؤں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر اللہ یہ فرمائے کہ ایک بندہ جنت میں جائے گا اور دوسرے سب دوزخ میں جائیں گے، تو میرا یقین اور میری امید اتنی قوی ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ یہ ہے ایمان۔ اتنا ہی خوف دونوں پلڑوں میں رکھو، ایک طرف خوف، ایک طرف امید، وہ برابر میں تل رہے ہوں، یہ ایمان ہے اور یہ بہترین ایمان ہے۔ اللہ
تو آپ سارے جب ایک قافلہ بناتے ہیں، قافلہ کا مطلب وہ کیا، وہ ابھی جو میں نے شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کا آپ کو شعر سنایا، میں بھی جانا جھوک رانجھندی، کوئی نال میرے چلے، کوئی نال چلے، اکیلے مت نکلو، مت خراب ہو، اور ادب کا پاس اتنا رکھو کہ قدم اٹھاتے بھی ڈرو، رکھتے بھی ڈرو۔ کہ مجھے 2-3 دن 4 دن ہو گئے آپ سب کو دیکھتے ہوئے، ایسا تو میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ بھاگ دوڑ ہے، آنا جانا ہے، دیگر ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی اپنی مرضی سے باہر جا رہا ہے، کوئی اندر جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، وہاں دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اپنی مسجدوں میں، محلے کی مسجدوں میں آپ فرینکلی وہاں بیٹھ کے کھا پی نہیں سکتے، وہاں کی انتظامیہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر مسجد میں کچھ کھانا ہے تو پہلے اعتکاف کی نیت کرو، ورنہ مسجد میں بیٹھ کے کھانا پینا بے ادبی ہے۔ تو یہ کائنات کی مسجدوں کی دلہن، سردار مسجد، ساری کائنات کی سردار مسجد، وہاں بیٹھ کے جب اگر آپ اس طرح بے ادبی کے مرتکب ہوں گے تو فیض کہاں سے آئے گا؟ اور میں نے ریاض الجنہ کے حوالے سے بھی عرض کیا کہ وہاں صرف چکر قبول نہیں ہونے ہمارے، ایک باادب حاضری مل گئی نا، ایک باادب، اور ڈر کے خوف زدہ ہو کے حقیقت کے ساتھ 2 نوافل پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ گواہی پیش کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے دل سے، بس بات ختم۔ صبح شام جا کے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کرنا کیا، دوسروں کو دھکے دینے ہیں، ناگواری کا اظہار کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آزمائش ہے ہماری۔ بڑے بڑے اولیاء بھی آئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء، اور ایسی ایسی ان کی آزمائشیں ہوتی تھی کہ ہمارے جیسا بندہ اگر اپنے آپ کو اس طرح دیکھے تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک معروف جملہ، بڑی انسلٹ فیل ہوئی ہے، ہماری یہاں بھی انسلٹ ہوتی ہے جن کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، بلکہ اس وقت فوری طور پہ اپنی طرف دھیان جانا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے، یا اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ یہاں کے لوگ مجھے دھکے ہی دیتے، یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہاں بلا لیا۔ یہ آپ کے نفس کی تربیت ہے، اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو بول کر بتائے کہ تو اس سے بھی برے سلوک کے قابل تھا، یہ تو شکر کر کہ تیرے محبوب نے تجھے پسند کر لیا، اتنا بھی کہ برداشت کیا، اپنے گھر میں نکالا نہیں۔ میں نے آنے سے پہلے مدینہ کے آداب اور مدینہ کے حاضری پہ بیان کیا تھا، حج سے آنے سے پہلے، آپ لوگ وہ بھی سنیے، سب کو سنائیے۔ اور آنے میں جو حاضری کا طریقہ ہے نا، میں آپ کو وہ عرض کر دیتی ہوں، یہ ایک اپنا عمل تھا، لیکن چونکہ آپ سیکھنے کے لیے میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں سیکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتی ہوں، ورنہ ان اعمال کی تشہیر کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ دیکھیے کہ میں جب سے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں اور آقا کریم کی بارگاہ میں بھی یہ دوسری حاضری پچھلے 20 دن کے اندر ہوئی، اور میں نے ساتھ ساتھ پیچھے سب کو عرض کیا، وہاں آنے سے پہلے بھی میں نے سب کو بتایا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا